الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالاسارى خیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ انفال 10ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نبی کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو قیدی بنائیں وغیرہ اور فدیہ لیں، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ ان قیدیوں کا زمین میں خون بہا دیتے تو ٹھیک تھا۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم لوگ دنیا کے ساز و سامان چاہتے تھے اور اللہ تو آخرت کا فائدہ تمہارا چاہتا تھا۔ واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، جب وہ قیدی بنا دیے گئے، وہ 70 جو بدر میں گرفتار ہوئے تھے، مختلف لوگوں کے پاس مختلف قیدیوں کو چھوڑا گیا تو سب کو آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ قیدیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے، کھانے پینے رہائش وغیرہ کے لحاظ سے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے غزوہ بدر سے متعلق گزارشات عرض کر رہے ہیں۔ آج کی گزارشات میں غزوہ بدر کے قیدیوں سے متعلق بات ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے نوازا، اسلام کی شان و شوکت واضح ہوئی، کفر کی غرور کی کمر ٹوٹ گئی۔ جب غزوہ ختم ہوا تو آپ نے جنگ کے دوران ہی جب ان کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے تو آپ نے فرما دیا تھا کہ قید کرنا شروع کر دو، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی مرضی تھی کہ ابھی جنگ جاری رہے تو 70 قتل ہو گئے تو اور بھی قتل ہو جائیں گے نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ قید کرنا شروع کر دو۔ اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ مشرکین مکہ بہت سارے قریشیوں کو جبراً لے کر آئے تھے، وہ ابو جہل کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے، بس محض اس وجہ سے آئے کہ کل یہ ہمارے اوپر ظلم کریں گے یا ہم مکہ میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ۔ دل ان کا ہمارے خلاف جنگ کا نہیں تھا، جبراً سردار قریش مشرکین وہ ان کو لے کر آئے، اس لیے ان کو قید کر لو۔ قیدی ہو گئے۔ اب 2 مسئلے درپیش ہو گئے، ایک قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے اور دوسرا مال غنیمت سے کے متعلق کہ اس میں کوئی حکم واضح نہیں تھا۔
سن 2 ہجری میں حج فرض ہوا، سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، سن 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم سامنے آیا، اسی غزوے سے واپسی پر عید واجب ہوئی۔ تو جہاد تو سن 2 ہجری میں فرض کر دیا گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لیکن اس کے تفصیلی احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ جیسے زکوٰۃ تو فرض ہو گئی مکہ مکرمہ میں، مطلق فرض، لیکن اس کے تفصیلی نصاب کہ کون سا نصاب کتنا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، بکریوں کا اتنا، اونٹ کا اتنا، چاندی سونے کا اتنا۔ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی مکہ میں، تفصیلی احکام اس کے مدینہ میں آئے۔ اسی طریقے سے جہاد تو سن 2 ہجری میں فرض ہو گیا، اجازت ہو گئی جہاد کی، اور آپ مجاہدین کو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر آپ نکل پڑے، اور اللہ نے فتح بھی دے دی۔ لیکن اس میں تفصیلی احکام مال غنیمت کے نہیں نازل ہوئے تھے۔ پہلی امتوں کی مال غنیمت تو آسمانی بجلی جلا دیتی تھی تو وہ جہاد قبول ہوتا تھا، اگر آسمانی بجلی نہ جلاتی تو ان کی قربانی قبول، وہ جہاد قبول نہیں ہے۔ اب اس مسئلے میں کہ اب مال غنیمت حاصل ہوئی ہے اور مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ مال غنیمت کو کیا کرنا ہے، اس میں بھی مشورے میں 2-3 باتیں سامنے آئیں کہ جس پر ایک آدھ بات اللہ پاک کو پسند نہیں آئی کہ کیا سوچتے ہو مال غنیمت، تریدون عرض الدنیا، لیکن وہ رائے صحابہ نے اس لیے دی کہ کوئی حکم اس کے لیے تفصیلی نازل نہیں ہوا تھا۔ یہی بات قیدیوں سے متعلق ہے جو غزوہ بدر میں 70 کے لگ بھگ مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تھے، ان کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے مشورہ لیا تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ آیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ آیا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی یوں کیا جائے کہ رشتہ دار کو قتل کرے، اور ایسا ہی تھا۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انسانی ہمدردی کے لحاظ سے کھانا پینا، رہائش وغیرہ ان کا خیال کیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، یہ جب زخمی ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جھنڈا دیا گیا تھا۔ 3 لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں جھنڈا اٹھایا ہے، اور جو حضرت مصعب بن عمیر سے جھنڈا گرا تھا وہ خراب ہو گیا تھا، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو جھنڈا بنایا گیا، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہرایا تھا، جس پر ایک مشہور شاعر ہیں، اور شاہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی وہ اس مشہور شاعر کے وہ شعر پڑھتے تھے کہ تیرے دوپٹے نے، غزوہ بدر میں تیرے دوپٹے نے یہ شرف پایا کہ وہ جھنڈا بنا کر لہرایا گیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جھنڈا تھا، غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی گرفتار ہوئے، وہ ادھر سے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے۔ ابو عزیز بن عمیر، یہ خود کہتے ہیں ابو عزیز بن عمیر کہ مجھے جس بندے کے پاس گرفتار کر کے رکھا گیا وہ پہلے مجھے کھانا دیتے تھے، تمام چیزوں میں مجھے ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ میں اصرار کرتا تھا کہ آپ بھی کھاؤ کھانا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے آپ کھانا کھائیں، آپ مہمان ہیں، ہمارے نبی کا حکم ہے قیدیوں کا خیال کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کھانا دیتے تھے، کھانا اگر نہ بچتا تھا تو خود کھجوریں یا ستو کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا معرکہ تھا کہ ادھر بھائی، ادھر بیٹا، ادھر باپ، ادھر بیٹا، ادھر باپ،
اب حذیفہ جو ہیں یہ عتبہ کے بیٹے ہیں، وہ عتبہ شیبہ جنہوں نے طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا تھا، اس کا بیٹا ہے حذیفہ۔ جب آپ ان کنویں میں مرداروں کو خطاب کر رہے تھے تو حذیفہ پریشان کھڑے تھے، تو آپ نے کہا حذیفہ کیوں پریشان ہو کہ آپ کے ابو کو قتل کیا گیا وغیرہ؟ تو حذیفہ نے عرض کیا کہ حضور میرا والد بڑا سمجھدار تھا، بڑا ذہین تھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش کہ میرے والد کا ذہن اسلام کے قبول کرنے میں استعمال ہوتا تو آج اس کو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ معرکہ ایسا تھا۔ تو بات کر رہا ہوں کہ قیدیوں کے بارے میں چونکہ واضح ہدایات نہیں تھی، اس لیے مشورہ لیا گیا، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور اس میں ان کی غرض یہ تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے تو بعد میں ان میں کوئی مسلمان بھی ہو جائے، اور یہ بھی ذہن میں تھا کہ ان پر احسان کا معاملہ کیا جائے تو کیا پتہ اس وجہ سے مرہون منت ہوں، یہ بھی تھا کہ تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جائے گا مالی کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات کمزور ہیں، اور کئی صحابہ کا بھی یہ مشورہ تھا فدیہ لے کر چھوڑنے کا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور اس میں تھوڑا سا اصرار بھی تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے، اور ہر وہ بندہ قیدی کو قتل کرے جو قیدی کا رشتہ دار ہے، میں بھی ایسا کروں گا۔ بہرحال آپ خاموش رہے اور آپ کی بھی شفقت غالب ہے، فیصلہ اسی طرح ہی ہوا کہ قتل نہیں کریں گے، لیکن دو قیدی ایسے تھے کہ جو بہت بدبخت تھے اور انہیں قتل کیا گیا۔ ایک نضر بن حارث ہیں جس کا ذکر قرآن مجید 21واں پارہ سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور ایک عقبہ بن ابی معیط ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، نام یاد نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ عقبہ بن ابی معیط وہ بدبخت مشرک ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجری پھینکی تھی۔ یہ عقبہ بن ابی معیط وہ ہے، اور اس نے اور بھی بہت تکلیفیں دی ہیں، اور کبھی تکلیف دینے میں اس نے ناغہ نہیں کیا، اور بھی اس کی باتیں ہیں جو بے ادبی کی باتیں ہیں، جو مقصد یہ ہے کہ انتہائی گندہ بے ادب تھا۔ اور دوسرا شخص ہے نضر بن حارث، یہ اس سے بھی بڑا بدبخت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کے کبھی مروہ پر، کبھی کہیں چوک میں چوراہ میں، جہاں چند بندے نظر آتے تھے آپ تبلیغ کرتے تھے مکی زندگی میں۔ یہ شخص تاجر تھا نضر بن حارث، فارس سے یہ قصے کہانیوں والے بھی لے جاتا تھا کہ رستم ایسا تھا، اسود یار ایسا تھا، فلان ایسا تھا، اور مسلمانوں کو کہتا تھا ادھر عاد سمود کے قصوں کو چھوڑو، ادھر آؤ کتنے دلچسپ قصے ہیں یہ سنو، نبی کی تبلیغ سے منع کرتا تھا۔ جیسے آج کل کا مسلمان بھی خوشی ہو تو شکرانے کے نفل نہیں پڑتا، ڈھول بجاتا ہے۔ یہ فارسیوں کا، مشرکین کا یہ طریقہ ہے۔ اسلام تو خوشی پر شکر کی ہدایت دیتا ہے اور غم پر صبر کی۔ بہرحال پھر یہ خوبصورت لڑکیوں کو بھی ایران سے لے جاتا تھا، اور ایران کوئی ایسا بددعایا ہوا علاقہ ہے، یہ ایران کہنا چاہیے یا فارس کہنا چاہیے، اس وقت سے لے کر آج تک جسم برائے فروخت، اب بھی یہی حال ہے۔ اس کو کبھی متع کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایران سے لونڈیاں خوبصورت لے کے جاتا تھا، وہ خریدی جاتی تھی، یشتری لہو الحدیث، خریدتا تھا کھیل تماشے کی چیزیں۔
وہاں چوراہے پر ان کا رقص کراتا تھا، کہتا ادھر کیا دیکھتے ہو، خوش باتیں ہیں خشک، یہاں آؤ۔ تو نضر بن حارث بھی بہت بدبخت تھا۔ بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ گرفتار جتنے قیدی تھے خاموش خاموش تھے، لیکن یہ دونوں نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط گرفتار ہونے کے باوجود بے ادبی کرتے رہتے تھے، کچھ باتیں کہتے رہتے تھے۔ تو آپ نے پھر اجازت دے دی۔ حضرت علی نے نضر بن حارث کو اور عاصم بن ثابت نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا۔ یہ دونوں انتہائی بدبخت تھے کہ گرفتار ہونے کے باوجود بھی باز نہ آئے، اور نضر بن حارث کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کون ہے وہ بدبخت جو اسلام کے مقابلے میں لہو و لعب کے آلات خرید کر لاتا تھا، لہو الحدیث، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکوں، اس لیے لاتا تھا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسلام کی باتوں کی مذاق بناتا تھا۔ اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان دو کو قتل کیا گیا۔ اب مشورہ جب ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ ہوا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، عمر کا ہوا قتل کیا جائے۔ ابھی تک اسلام کی طرف سے واضح احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے مشورہ ہوا۔ اگر اٹل فیصلہ ہوتا تو پھر مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعد میں تو حکم نازل ہوا، ان شاءوا اقتلوہم، ان شاءوا استبعدوہم، ان شاءوا افادوہم، ان شاءوا اعتقوہم، ان شاءوا بدلوہم۔ 5 چیزوں کا امیر المسلمین کو اختیار دیا گیا، لیکن اس فیصلے کے بعد یا تو آپ قیدیوں کو قتل کر دو، امیر کی مرضی ہے، قیدیوں سے فدیہ لے کے چھوڑ دو، امیر کی مرضی ہے، قیدیوں کو غلام بنا لو، امیر کی مرضی ہے، اور قیدیوں کو آزاد کر دو بغیر کسی عوض کے، یا قیدیوں کو قیدی کے بدلے میں رہا کر دو۔ ہمارے بھی قیدی ہیں ادھر، تو ان کے قیدی چھوڑ دو، ادھر قیدی لے دو۔ حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بیٹا تو قتل ہو گیا تھا غزوہ بدر میں۔ حضرت امیر معاویہ آئے نہیں تھے غزوہ بدر میں، وہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا گرفتار ہو گیا تھا، تو حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، کہا گیا کہ آپ فدیہ دے دو، آپ اس وقت مکے کے بادشاہ ہو۔ ابو جہل تو مر گیا، تو اس کے بعد بادشاہت اور سرداری ابو سفیان کے پاس آئی تھی۔ بیٹا آپ کا گرفتار ہے، فدیہ دے دو، اس کو چھڑا لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ بات ہے ابو سفیان نے، ایک بیٹا قتل ہو گیا، وہ بھی انہی کو ہی دے دیا، ایک مارا گیا جو ادھر ہی چلا گیا، ایک گرفتار ہے، تو اب گرفتار کے بدلے میں بھی فدیہ دوں۔ تو بعد میں ایک شخص عمرہ کرنے گیا، تو ابو سفیان نے اس کو گرفتار کر لیا، پیسے نہیں دیے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے۔ وہ جب مسلمان گرفتار کر لیا تو پیغام بھیجا کہ آپ اپنا مسلمان چھڑا کے لے جاؤ اور ہمارا بیٹا دے دو۔ تو بعض دفعہ قیدی کے بدلے میں قیدی چھڑایا جاتا ہے۔ تو 5 باتوں کا امیر المسلمین کو اختیار دے دیا گیا۔ قیدیوں کو قتل کر سکتے ہو چاہو تو، فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہو، غلام بنا سکتے ہو، بغیر فدیے کے چھوڑ سکتے ہو، اور اپنا قیدی کے بدلے میں چھڑا سکتے ہو۔ یہ 5 اختیار ہیں، اما منم اما فدان حتی تضع الحرب اوزارہا، جنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد جو قیدی ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے۔ لیکن اب تک یہ حکم نہیں تھا۔ جو مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فدیے کے بدلے میں، عمر نے کہا قتل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر
آپ نے تو مشورہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، اور عمر آپ نے مشورہ دیا حضرت نوح علیہ السلام والا، اللہ کے سامنے بات رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ ارچہ حضور وہ کیسے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ماننے والوں کو کیا کریں؟ تو فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے رب، جو میرے ماننے والے ہیں وہ تو ماننے والے ہو گئے، نجات پا جائیں گے، اور اگر جنہوں نے نہیں مانا وَمَنْ عَصَانِي، میری نافرمانی کی، تو میری درخواست یہ ہے کہ ان پر بھی تیرا عفو و کرم ہو جائے۔ اللہ کا خلیل ہے نا جی، بردباری غالب ہے۔ وہ لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے فرشتے آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ مجادلہ کرنے لگے، چھوڑو توبہ کر لیں گے، خیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اعرض عن ھذا، یہ مشورہ چھوڑو، آپ کی قوم کا مسئلہ الگ، یہ لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو آپ نے ابوبکر ابراہیم علیہ السلام والا مشورہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا مشورہ۔ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کچھ تو ان کے صحیح ماننے والے تھے جن کو حواری کہتے ہیں، کچھ ان کے بالکل دشمن تھے جیسے یہودی، اور کچھ حد سے تجاوز کر گئے، ثالث و ثلاثہ، عیسیٰ اللہ یہ ہے زمین پہ اترا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا ان کا کیا کریں جنہوں نے غلطی کی، کفر کر دیا، شرک کر دیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی رحمانہ قسم کی مہربانی والی درخواست کی، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے میرے رب، اگر ان گناہگاروں کو آپ سزا دینا چاہیں تو یہ مستحق کی سزا ہے، کفر جو کیا، شرک کیا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اگر آپ ان گناہگاروں کو معاف کر دیں تو تیری شان کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایک عذاب نہ دینے والا مشورہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عمر کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام والا مشورہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام 950 سال طوفان نوح سے پہلے کی تبلیغ کا زمانہ ہے، اور 80-84 لوگ صرف راہ راست پر آتے ہیں، اور پھر تنگ بھی کرتے ہیں، استہزاء بھی کرتے ہیں پیغمبر کی۔ لوگ دین والوں کی بات نہ مانیں، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ مان کر خلاف پروپگنڈا بھی کرتے ہیں۔ پھر ان تبلیغ والوں کو، ان علماء کے بارے میں، ان مبلغین، ان خطباء اللہ والوں کے بارے میں فضول باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی بھی خطرناک ہے کہ آسانی سے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن دوسری اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ اسفل السافلین میں جائے گا۔ تو نہیں مانتے تو نہ مانو، استہزاء کیوں کرتے ہو؟ اور پیغمبر کی استہزاء، پیغمبر نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم فیضلوا عن سبیلک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، میری بد دعا یہ ہے جو تیرے نہ ماننے والے ہیں ان میں ایک بھی زمین میں زندہ نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے ان کافروں میں سے کسی کو زندہ چھوڑا، ان کا ایک کارنامہ تو یہ ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں یہ گمراہ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی اولاد اور ان کی نسلیں بھی بدبخت کافر ہی ہوں گی، فائدہ کوئی نہیں ان کو چھوڑنے کا۔ ایک تو دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ایسی ہی گمراہ ہوگی۔ تو آپ نے عمر کو کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام والا مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو مت چھوڑو، اور موسیٰ علیہ السلام جب تنگ کیا ان یہودیوں نے صرف یہ ہمیں نہیں تنگ کر رہے،
یہ پورے زمانہ شروع سے اپنے پیغمبروں کو بھی تنگ کرتے ہی آئے، اور پتہ نہیں اللہ نے ان کو پیدا ہی یہ اس لیے کیا ہے کہ دنیا کو تنگ کر کے ہی رکھنا۔ اچھا، قوم سمود نام و نشان نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ قوم عاد نام و نشان نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ ارم فلان فلان، قوم لوط ختم ہو گئے نا جی، عذاب آیا ان پر۔ اچھا، یہ اتنے بڑے بڑے ان کی غلطیاں کی، عذاب بھی ان پر آیا، پھر بھی کچھ نہ کچھ بچتے گئے۔ یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش تھے۔ آج آزمائش میں مسلمان سارے پھنسے ہوئے ہیں، جو سارے آزمائش میں ہمارے سمیت فیل ہیں۔ یہ آزمائش کے لیے دنیا نے یہودیوں کو چھوڑ دیا، ہٹلر نے بھی اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہودیوں کے خلاف کیا بدعا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ، ان کے مال برباد کر، ان کے دلوں کو سخت کر، تاکہ یہ حق قبول نہ کریں اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے۔ پیغمبر تو ہدایت کی دعا مانگتا ہے، لیکن اتنے زیادہ یہ ہو گئے بدبخت کہ پیغمبر جیسے حلیم شخص کو بھی بد دعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ یہودی تھے۔ تو مشورہ ہوا قیدیوں کے بارے میں، اور آپ نے بھی یہی مشورہ، ٹھیک ہے رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی ویسی مفت بھی چھوڑ دیے، اور کسی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو ان کو کہا 10 ہمارے بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو چھوٹ جاؤ گے۔ بعض سے فدیہ بھی لیا، اور 2 کو قتل کیا جو بدبخت تھے۔ حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت بھی وہ مسلمان ہی تھے، بس مجبور تھے، چھپا ہوا تھا نظام۔ ان کو فرمایا کہ چاچا جی 4000 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنے حالات نہیں ہیں ہمارے۔ چچا نے کہا بھتیجے کو ہمارے اتنے حالات نہیں ہیں، ساروں پر، کسی پر 100 درہم، کسی پر 500 درہم، کسی پر 1000 درہم، کسی پر 200 درہم، 400 درہم، 2000 درہم، اور میں آپ کا چچا ہوں، میرے اوپر جرمانہ 4000 درہم۔ میرے اتنے حالات نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جی ہماری چچی کے ساتھ مل کر، ام فضل کے ساتھ مل کر وہ درہم دنانیر جہاں دفن کیے تھے اس مال کا کیا بنے گا؟ تو چچا جی کہنے لگا کہ پہلے ہی بھتیجے تو مجھے برحق نظر آتا تھا، لیکن اب اس واقعے میں میرے اور میری بیوی کے علاوہ پیسے چھپانے میں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت واضح ہے۔ تو ایمان لائے، اور بعد میں وہ فتح مکہ سے پہلے پھر وہ ظاہر کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ جب یہ معرکہ ختم ہو گیا، قیدی ہو گئے، مدینہ میں تقسیم ہو گئے قیدی، ایک بندہ ہوتا ہے عمرو ابن وہب، ایک بندہ ہوتا ہے صفوان بن امیہ۔ امیہ وہی ہے جو بلال کا آقا تھا اور تنگ کرتا تھا۔ صفوان اور عمرو حتیم میں بیٹھے ہیں مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، تو باتیں کر رہے ہیں۔ صفوان کہتا ہے جب سے معرکہ بدر ہوا ہمارے بڑے بڑے مارے گئے، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی ذائقہ ہی نہیں آتا۔ عمرو ابن وہب بھی کہتا ہے کہ واقعتاً زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے، بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے، کوئی گرفتار ہو گئے۔ مجھے بھی اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہ ہوتی تو میں جاتا اور آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا، آگے غلط بات کہی کہ میں نبی کو ختم کر دیتا۔ صفوان نے کہا عمرو تو جا، میں تیرے بچوں کا خیال کروں گا۔ یہ چلا، چند دن بعد مدینہ میں پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ بیٹھے تھے، جب اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو یہ شخص باہر کھڑا ہے اور تلوار نیام سے باہر ہے، یہ عمرو بن وہب جو معاہدہ کر کے آیا ہے صفوان بن امیہ سے، مشورہ کر کے پکڑ لی تلوار اور اس کو خاص انداز میں پکڑ کے لے آیا۔ عمر جس کو پکڑ لے آپ سمجھتے ہیں۔ سوق عکاظہ طائف میں ہمیشہ کشتی ہوتی تھی سالانہ۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشتی میں حصہ لیتے تھے تو جیت صرف عمر کی ہوتی تھی، اتنے مضبوط تھے۔ آپ نے اس کو عمرو بن وہب کو پکڑا اور اس کی تلوار کو پکڑا، تمہارا ارادہ غلط ہے، ادھر آؤ۔ بصیرت بصارت دونوں ہونی چاہیے نا جی۔ ہماری بصارت ہے، بصیرت کوئی نہیں۔ بصیرت ایمان سے آتی ہے، تقوی سے آتی ہے۔ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔
آپ نے فرمایا عمر کیوں آئے ہو؟ کہا حضور قیدی چھڑانے آیا ہوں، میرا قیدی ہے ادھر، اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو؟ حتیم کے اندر صفوان بن امیہ کے ساتھ مشورہ کیا کیا تھا، اور اس نے تمہارے بچوں کا کفالت کا اعلان کیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ میرا مشورہ صفوان بن امیہ کے ساتھ اور تیسرے شخص کو نہیں پتہ تھا۔ اے محمد آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، آیا تو میں آپ کو قتل کرنے تھا لیکن آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ یہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے چند دن رہا، اسلام کی ہدایات حاصل کی، پھر اجازت چاہی کہ میں اب جا کے مکہ میں تبلیغ کروں گا، جیسے میں مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا، اب جب میں تبلیغ کروں گا تو مشرکینوں کو ستایا کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ ادھر صفوان اعلان کر رہا ہے مکہ والوں 2-3 دن میں آپ کو خوشخبری سنانے والا ہوں، بڑے مزے کی خوشخبری ہے۔ اور جب یہ پہنچا تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کر دی، تو صفوان بھی بہت رسوا ہوا۔ یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ہوئی۔ فضل وہ پیسہ کہاں چھپایا اور دفن کیا تھا، اور ادھر عمرو بن وہب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ قیدی ادھر ادھر رکھ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، ہلکا باندھا جائے۔ اور یہی وہ واقعہ ہے جس میں رئیس المنافقین عبداللہ کا جبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا گیا تھا۔ حضرت عباس قد و قامت، صحت، جسم بھرا ہوا تھا، زہری رعب بھی تھا، اور بھاری بھی تھے، قداور بھی تھے۔ جن لوگوں نے حضرت عباس کو گرفتار کر کے لایا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر شاباش دی کہ اتنے مضبوط شخص کو تم کیسے گرفتار کر کے لائے ہو۔ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے مومن کی۔ ان کا قد بڑا تھا، کسی کا جبہ جو ہے نا وہ پورا نہیں آ رہا تھا، کپڑے پھٹ گئے تھے۔ تو عبداللہ نے جبہ دیا تھا، وہ جو بعد میں اس نے جنازے کے وقت جو مر گیا تھا تو اس نے 2-3 باتیں کی تھی نا کہ میرا مطلب نبی میرا جنازہ پڑھائے اور کفن بھی نبی کا جبہ اور کرتا ہو۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا کہ میں نے جبہ دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو، تو مجھے بھی آپ جبہ دیا جائے۔ تو آپ نے جبہ دے دیا وغیرہ وہ واقعہ۔ پھر اس کے بعد وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ وہ آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ آپ نبی کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا۔ وہی جبہ تھا، وہ بدلے میں لینا چاہتا تھا۔ تو بہرحال سارے پھر آہستہ آہستہ فدیہ دیتے رہے، گرفتار ہوتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ قیدیوں کو قید رکھنا، فدیہ لینا ہمیں یہ پسند نہیں تھا، پسند یہ تھا حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، ان سارے قیدیوں کا جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ مشرکی ہیں، ان کا خون بہانا ہمیں پسند تھا۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کی رائے تھی کہ فدیہ لینا چاہیے، تو میں بھی شفقت کی خاطر اسی طرف آیا کہ جان بچ جائے۔ اور فدیہ لیتے وقت حکم نازل ہوا، فدیہ لینا بھی اختیار ہے، قتل کرنا بھی، ان دونوں اختیاروں میں پسند قتل ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑیں گے تو آئندہ جب جنگ ہوگی تو 70 شہید دینے پڑیں گے۔ تو ان پہ راضی ہوئے صحابہ کہ شہادت تو مقصود مطلوب مومن، شہادت اگر ہو گئی تو اچھی بات ہے۔ بہرحال حتیٰ یسخن فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر عذاب نازل ہوتا نا تو عمر بچ جاتے، باقی بہت سارے 1-2 کوئی بچنے کے علاوہ ساروں کو عذاب آتا کہ فدیے کا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال غزوہ بدر یہ بہت عظیم معرکہ تھا، اس میں کئی معجزے بھی، جیسے وہ آب شفا آج کل جو مشہور ہے وہ بھی اسی غزوے کی بات ہے۔ بارش کا عین موقع پر نازل ہونا، زمین کا ہموار کر دینا، یہ بھی معجزہ تھا۔ اور ڈیم بنا لینا، پانی کا وافر مل جانا، یہ بھی معجزہ تھا۔ اور اس گڑھے میں، کنویں میں کفار کی لاشوں کو ڈالا، آپ نے خطاب کیا، انہوں نے سنا، آپ نے فرمایا، یہ بھی معجزہ تھا۔ اس میں معجزہ اور بھی، تھوڑے سے لوگ ہیں،
کثیر پر غالب آئے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں ہم جیسے کمزور بزدل، کمزور ایمان بزدلوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ کثرت و قلت کی طرف توجہ نہ کرو، صبر و استقلال کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ۔ فیصلے فتح کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو اب تک جو ہے نا جی مسلمان سارے سونگ ہی رہے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے دوستو، یہ فلسطین اور یہ اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر آپ کے اسلامی خطے کے قلب میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ افغانستان میں بھی آیا تھا، کنٹرول نہیں کر سکا، عراق میں بھی آیا کو پھس پھسا ہوا، کھٹ پتلی ہوا، صحیح کنٹرول نہیں ہوا۔ وہ یہ چاہتا ہے اسلامی، ادھر اردن، ادھر وہ ایسا سہما ہوا ہے مصر کہ نام تک نہیں، دوائی تک کے لیے ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے دوستو۔ اور جو وہ ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ تھوڑی سی غلطی اور صدیاں سزا پاتی ہیں، وہ یہ مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ جب تمہارے اوپر حکم نازل ہو جائے بس نکلو، جو تمہارے پاس ہے اس کی آپ مکلف ہیں۔ کثرت و قلت کو آپ نے نہیں دیکھنا، کثرت و قلت کے قلوب کو دیکھنا۔ رب العالمین میں جس انداز میں آپ نکلے ہو، جس نیت اور اخلاص اور جذبے سے نکلے ہو، اس نیت اور جذبے اور ایمان کی بدولت اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے معرکے دنیا میں آل اسلام کے ایسے گزرے ہیں، قلیل لوگ تھے، پیغمبر کا ساتھ دینے والے تھوڑے تھے، جب وہ ثابت قدم ایمان پر مضبوط رہے تو ہماری مدد شامل حال ہو گئی، ہم نے انہیں جیت دلا دی، دنیا میں فاتح بن گیا، آخرت کے نعمتیں بھی ان کو ملی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تم تھوڑے ہو، اسلحہ کم ہے، پھر بھی نکلو، مدد و نصرت تمہاری فتح اللہ کے اذن سے ہوگی، اور اللہ ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تھوڑے تھے، یہ بڑا معجزہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی ہے، عکاشہ بن محسن کہتے ہیں حضور تلوار ٹوٹ گئی، میں اب کیا کروں، تلواریں تھی بھی تھوڑی، آپ کے قریب ایک شاخ تھی، آپ نے فرمایا عکاشہ یہ شاخ لو، جاؤ لڑائی کرو۔ عکاشہ نے یہ نہیں کہا حضرت جی تلوار لوہے کی اور اتنی مضبوط، اور شاخ کیا کرے گی، صحابہ کا آپ پر ایمان تھا نا جی، جو آپ نے فرمایا وہ کچھ ہو کے رہے گا۔ وہ عکاشہ جیسے آپ سے شاخ لے کے چلے نا جی، وہ تلوار بن گئی، اور یہ تلوار اس عارضی طور پر اس معرکے کے لیے نہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہید ہوئے، اور وہ تلوار اس وقت ان کی تھی، یہ معجزہ ہے۔ اور عکاشہ کی ایک اور بات بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ بن محسن مدینہ طیبہ مسجد نبی میں بیان فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یدخل جنت من امتی 70,000 بغیر حساب ہم لا یسترقون ولا یتطیرون وہم علی ربہم یتوکلون۔ سنو لوگو، میری امت کے بغیر حساب کے 70,000 جنت میں جانے والے ہیں، جنہوں نے فالیں نہیں نکالی ہوں گی، پنڈی راجہ بازار کے فٹ پاتھوں پر اپنی قسمتیں نہیں دکھائی ہوں گی، وہ رب العالمین کے فیصلے پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ فقام عکاشہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، فقال اللہم اجعلہ منہم۔ جب آپ نے فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، عکاشہ بیان کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا اللہ کے حضور میرے لیے بھی دعا کر دیجئے
کہ میں بھی 70,000 میں سے ہوں اور بغیر حساب کے مجھے بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول پاک نے دست شفقت اٹھایا، اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کیا اور دعا کی، میرے رب اوکاشا کو بھی ان 70,000 میں شمار کر لے، بغیر حساب کے اس کو بھی جنت عطا کر دے۔ فقام رجل من الانصار، اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے انصاری صحابی، عرض کرنے لگا حضور میرے لیے بھی یہی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اوکاشا سبقت لے گیا، وہ پہلے اٹھا ہے، تو یہی اوکاشا کو تلوار ملی اور جو بعد میں یہ ہوئی۔ بات یہ ہے دوستو، بنتا ہی ایمان جہاد میں ہے۔ ہم جو یہاں بنا رہے ہیں اور 40 سال سے بنا رہے ہیں، بنتا نہیں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آپ کو پتہ ہے دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے؟ ایک دعا جو سب سے جلدی قبول ہوتی ہے وہ عند الحرب، جنگ کے ٹائم، اور خصوصاً اس مجاہد کی جو جم کر لڑ رہا ہو اور جو دعا کرے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور ایمان بھی بڑا جلدی ایمان بننے کا مطلب کیا ہے کہ فکر آخرت یاد ہو جائے، اپنی موت یاد آ جائے، تو جب سامنے گولے برس رہے ہوں تو موت صحیح یاد آتی ہے، آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ معطر فضاؤں میں، نرم قالینوں میں، آرام میں، عیاش میں، عیاشی میں ایمان نہیں بنتے۔ یہی تجھ کو دھندے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جب موت کا پیغام آئے گا تب تیرا ایمان بنے گا۔ تو ایمان تو ادھر بنتا ہے دوستو۔ سنو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمائے اجتنبوا السبع الموبقات، اے المہلکات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ قلنا یا رسول اللہ ما ہن، اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ شرک سے بچو، جادو کرنے سے بچو، بلا وجہ کسی مسلم کو قتل کرنے سے بچو، سود کھانے سے بچو، یتیموں کا مال کھانے سے بچو۔ میدان جنگ میں جب اتر آؤ تو پھر ڈٹ جاؤ، بھاگنے سے بچو، اور تہمت لگانے والے سے بچو۔ تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہاں تو اپنا دکانداری بچائی جا رہی، اپنا ملک، اپنی سرحد بتائی جا رہی، اسلام کی شان و شوکت مطلوب نہیں۔ 50-60 ملک ہیں مسلمانوں کے، بڑے بڑے جبوں والے، رومال والے، قد و قامت والے، فوج والے، مثالوں والے، بم والے، معلوم نہیں یہودیوں کے خلاف اگر نہیں استعمال ہوں گے تو کس کے خلاف استعمال ہوں گے؟ ادھر آؤ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو۔ فرمایا او میرے ماننے والو، میرے ساتھ محبت کرنے والو، میرے امتیو، جس گلی سے تمہارے سامنے یہودی آ رہا ہو، تم نے اس انداز میں گزرنا ہے کہ اس کا گزرنا گلی سے بند کر دو۔ یہ تو حکم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ملے خاک میں آل شاہ کیسے کیسے، یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے حکمران، وہ برونائی والے جو سونے کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، 1800 محل میں کمرے ہیں، مسجدیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی عیاشیوں والے اسلامی ملک ہیں۔ تبلیغ والے بھی جب وہاں برونائی میں جانا چاہیں تو پہلے عطر دکھائیں، خوشبو دکھائیں، نئے کپڑے دکھائیں، پھر ہمارے ملک میں آئیں۔ یہاں عیاشیوں میں مسلم، طرح طرح کے آرام پرستیوں میں مسلم زندگی گزار رہا ہے۔ جب جہاد نہیں کرے گا شان و شوکت اس سے رخصت ہو جائے گی۔ اور اگر شان و شوکت میں رہا، بڑے بڑے جبوں کبوں میں رہا، بڑے بڑے محلات میں رہا،
اور سونے کی گاڑیوں میں پھرا، لندن سے جہاز میں نائی آئے اور بادشاہ سلامت کی حجامت کرے، ان عیاشیوں میں رہا تو پھر بیمار تو جانا ہے۔ موت اس مسلم کی آلہ ہے دوستو، موت اس نوجوان کی آلہ ہے جس نے اسلامی سرحد پر پیرا دیا، شہید ہو گیا، مسلمان ماؤں کی عفت اور عزت کو بچانے کے لیے پیرا دیا، شہید ہو گیا، اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے نکلا، ان نوجوان بہنوں ماؤں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے نکلا، شہید ہو گیا، خود بھی جنت الفردوس کا مستحق ہوگا، اور 70 اور لوگ بھی جن پر جہنم واجب ہے جنت الفردوس لے جائے گا، اور بعد والوں کو شان و شوکت کی زندگی عطا کر کے جائے گا۔ نہ جہاد کیا، اپنی عیاشی میں رہا، شان و شوکت میں رہا، اپنے فارموں میں رہا، اپنی سیاح سیر و تفریح میں رہا، مر تو پھر بھی جائے گا۔ یہ موت اور پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں۔ جو شہید ہوتے ہیں ان کو اعزاز کے ساتھ دفنایا دنیا میں جاتا ہے، ہر سال ان کا اعزاز اور سلامی کے ساتھ ان کی یادگار منائی جاتی ہے، اور ادھر فرشتے ان کو سلام بھیجتے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ مر تو عیاشی میں زندگی گزاری تب بھی جائیں گے، ملے خاک میں آل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے بادشاہ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ مالدار جنہیں اپنے مال کا پتہ نہیں، اپنے خدام کا پتہ نہیں، دنیا چھوڑ جائیں گے، اور کوئی ویلیو ان کی وقت آخرت میں نہیں ہوگی۔ وقت اس کی ہے جس نے ایمان لایا، عمل صالح کیے، اپنی کوشش کی حد تک دوسروں کو اچھی بات بتائی، اور جب اسلام کی شان و شوکت کے لیے ضرورت پڑی میدان جہاد میں اتر آیا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا